السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کل، بلکہ یہ ہر دور کا یہ ایک مسئلہ رہا ہے کہ بندہ میٹرک کرتا ہے، ایف ایس سی کرتا ہے، اس کے بعد اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے یا میں نے ارننگ کرنی ہے تو کہاں سے لوں، کیونکہ انکم اس نے کہیں نہ کہیں سے تو ارن کرنا ہے نا۔ تو دو بڑے مین سیکٹر ہوتے ہیں، ایک جابس کا، گورنمنٹ جابس کا، اور ایک پرائیویٹ سیکٹر۔ پرائیویٹ سیکٹر میں آج کل آن لائن جو ورکس ہے اس کی مانگ کافی بڑھ، اس میں ہم دیکھیں گے ویڈیو میں کہ پاکستان کے اندر سرکاری جابس میں اور آن لائن ورکس میں کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور کس میں کتنی آپ انکم لے سکتے ہیں اور کس کس فیلڈ میں کر سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آج کل جو نئی جنریشن ہے، خاص کر ایف ایس سی اس نے کر لی، انٹر کر لیا، تو اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں نے اپنا ارننگ کرنی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ جو متوسط طبقے کی فیملی ہے اس کا سب سے بڑا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے سامنے جب چیزیں آتی ہیں کہ میں جابس میں جاؤں، آن لائن ورکس میں جاؤں، کہاں جاؤں، کچھ فائدے سرکاری جابس کے ہیں، کچھ آن لائن ورکس کے ہیں۔ آج کل یہ مسئلہ صرف نئی جنریشن کا نہیں رہ گیا، آج کل جو بزرگ جنریشن ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس کا بھی گزارا ایک جگہ پر ایک ارننگ سے نہیں ہو رہا۔ خیر، بات کر رہے تھے سرکاری جابس کی، سرکاری نوکریوں کی۔ سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ سرکاری نوکری کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اس کو فائدہ دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا اس کا فائدہ نظر آتا ہے جاب سیکیورٹی کا۔ سرکاری جاب آپ کو پتہ ہے جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو ایک سیکیورٹی مل جاتی ہے، 20 سال کی، 25 سال کی، اس وقت تک پھر آپ جاب کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس میں کیا ہے کہ آپ کو ماہانہ ایک انکم جتنی بھی ہے، کم ہے زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پہلی تاریخ کو اتنی انکم یا اتنی مجھے سیلری ملنی ہی ملنی ہے۔ وہ بندہ سکون میں ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ اپنا بجٹ ترتیب دے لیتا ہے۔ پینشن ایک بہت بڑی سیکیورٹی کہہ لیں ہوتی ہے سرکاری ملازمین کے لیے، کہ بندہ جب ریٹائر ہوتا ہے 60 65 سال کی ایج میں تو اس کو پینشن گورنمنٹ دیتی ہے۔ یہ بہت پرانا رول ہے، انگریزوں کے دور کا رول ہے، تاکہ اس کا جو بڑھاپا ہے وہ اچھے طریقے سے بغیر کہیں آگے پیچھے ہاتھ پھیلائے اس کا گزر جائے۔ تو پینشن آج کل جو حالات ہے، پینشن گورنمنٹ آہستہ آہستہ کم کر رہی ہے، ہو سکتا ہے 2 3 سال میں ختم کر دے، بہرحال ابھی تک پینشن کسی نہ کسی سطح پر موجود ہے۔ تو پینشن کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جو سرکاری جابس پر ہوتا ہے نا، اس کی ایک علیحدہ عزت ہوتی ہے۔ آپ کے خاندان میں دیکھ لیں، اپنے محلے میں دیکھ لیں، ایک بندہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہے، جتنا مرضی نالج فل ہے، اور ایک آدمی چاہے وہ جیسا بھی ہے، وہ کسی سرکاری جاب پر لگ جاتا ہے، چاہے وہ پولیس میں کانسٹیبل لگ گیا ہے، چاہے وہ کسی سرکاری محکمے میں کہیں بھی چپڑاسی لگ گیا ہے، یا ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میری فلاں محکمے میں فلاں بندے سے گپ شپ ہے، چاہے وہ کوئی معمولی سا ملازم بھی ہو، لیکن ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے اسے کوئی کام کروانا ہے، چاہے پوری عمر کوئی کام نہ بھی کروائیں، لیکن ہم وہ ایک حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں محکمے میں میری اس سے بڑی گپ شپ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے، اس میں عام طور پر جتنے سرکاری محکمے میں جو میڈیکل کی فیسلٹی وہ فری ہوتی ہے، ایک اس میں یہ بھی فائدہ ہے۔ پھر آپ کو جو لیوز ملتی ہیں، لیوز جو وہ بھی پیڈ لیوز کئی دفعہ آپ کو مل جاتی ہیں۔ جو پرائیویٹ سیکٹر اس میں لیوز کم ہوتی ہیں، لیکن سرکاری محکموں میں جو آپ کو چھٹیاں ہیں وہ نسبتاً آپ کو زیادہ ملتی ہیں، اور بعض دفعہ چھٹیوں کے بھی پیسے آپ کو مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو پروموشن ہے وہ چاہے سلو صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد آپ کی وہ پروموشن بھی ہو جاتی ہے اور سالانہ انکریمنٹ مل جاتا ہے۔ تو یہ تھے اس کے زیادہ بینیفٹ سرکاری نوکریوں کے، لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، کچھ چیلنجز بھی ہیں، ہر بندہ ظاہر ہے اس میں نہیں جا سکتا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سرکاری نوکر ہونا، کسی سرکاری جاب میں جانا بذات خود سب سے بڑا چیلنج یہی ہے۔ ایک ویکینسی آتی ہے، اس کے پیچھے 1 لاکھ اپلیکیشنز آتی ہیں، لوگ رشوت لے کر پھر رہے ہیں، سفارشیں کروا رہے ہیں، نہیں ہوتی۔ پہلی بات ہے سرکاری ویکینسیز آج کل اناؤنس ہی بہت کم ہو رہی ہیں، لیکن جب ہوتی ہیں تو ایک ویکینسی کے لیے 1 1 لاکھ بندہ لائن میں کھڑا ہوتا ہے۔ میٹرک والوں کی ویکینسی ہوتی ہے تو اس کے لیے ماسٹر لوگ بھی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں سلیکٹ ہونا ہی سب سے بڑا مسئلہ، یہ نوکری میں آنا ہی۔ ابھی آپ دیکھیں ایف پی ایس سی کے یا سی ایس ایس کے ایگزام ہے، تو اس میں 2 یا 300 سیٹیں ہوتی ہیں، اور 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ بندہ اس میں اپلائی کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں جو سلیکٹ ہوتے ہیں، یہ پاس ہوتے ہیں، وہ ان کی پرسنٹیج 1% 2% اتنی ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اس کی سلیکشن۔ اس کے علاوہ کیا ہے، اس میں جو پروموشن ہے نا سرکاری جاب میں، بہت سی جابز ایسی ہیں سرکاری جس میں پروموشن بہت سلو ہے۔ بندہ کئی دفعہ ایک رینک میں، ایک سکیل میں 10 10 15 15 سال کی جاب کرتا ہے، تو آپ کی وہ جو پروموشن ہے وہ عام طور پر سلو ہو جاتی ہے۔ اب بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے جلدی ترقی کرنی، اس میں وہ چانس نہیں ہوتا۔ اس میں اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے، بعض بندے کریٹیو ہوتے ہیں، تخلیقی ذہنوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں سے عوام کو، معاشرے کو
کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں، لیکن سرکاری نوکری میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے کچھ رولز کے اندر باؤنڈ رہنا ہے، اسی میں رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے، آپ جتنے مرضی لائق ہیں، جتنے مرضی ذہین ہیں، جتنے مرضی تخلیقی ہیں، لیکن آپ نے اپنے باس کے مطابق ہی چلنا ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ اس میں ایڈ یا نہیں کر سکتے، کم نہیں کر سکتے، تو آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ سرکاری نوکری میں ختم کیا ہو جاتی ہیں، بالکل ہی مٹ جاتی ہیں، آپ نے وہ سرکاری جو رولز ریگولیشن ہے اور بلیک اینڈ وائٹ اسی کے اندر آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ سرکاری جاب میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹائمنگ کا، آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، آپ اپنی مرضی سے نہ سو سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے نہ جاگ سکتے ہیں، جو سرکاری ٹائمنگ ہے آفس کی، آپ نے اسی پر جانا ہے، اسی پر چھٹی کرنی ہے، بعض دفعہ الرٹ آ جاتے ہیں کہ آپ چھٹی نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، آپ کا دل ہے کہ میں نے رات کو کام کرنا ہے، آپ کو رات کو نہیں، آپ کو جو آفس کے ٹائمنگ اسی میں کام کرنا پڑے گا، آپ آفس میں جا کے چاہے پورا دن فارغ بیٹھا رہے، لیکن آپ نے آفس میں جانا ہے، تو یعنی آپ اپنی مرضی سے فلیکسیبلٹی اس میں نہیں ہے، آپ نے فالو کرنا ہے انہی رولز کو، انہی ٹائمنگ کو۔ ابھی آتے ہیں اس میں انکم کتنی ہوتی ہے، عام طور پر جو چھٹے ساتویں آٹھویں اسکیل کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی جو ماہانہ انکم ہے وہ 35,000 سے آپ کہہ لیں کہ 45-50,000 تک ہوتی ہے، نارملی ایک ایوریج انکم کی بات کر رہا ہوں، بعض محکموں میں کچھ زیادہ، بعض میں کچھ کم ہے، اور جو 14ویں اسکیل کا ہے، 14ویں اسکیل کی آپ کہہ لیں کہ 55,000 سے لے کے 70-80,000 تک ایک انکم ہے، ایوریج انکم کی بات کر رہا ہوں، اور جو 17ویں اسکیل میں جو ایگزیکٹو آ جاتے ہیں، ان کی جو انکم ہے وہ 80-90,000 سے لے کر 1,20,000 1,30,000 تک یہ ہوتی ہے ان کی انکم، تو یہ تھا ان کی انکم، اتنی آپ یعنی اس محکمے میں، سرکاری محکموں میں انکم کر سکتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں آن لائن ورک کی طرف، آن لائن ورک میں بہت سے کیٹیگریز آ جاتی ہیں، اس میں آپ کہہ لیں کہ فری لانسنگ بھی آ جاتی ہے، یوٹیوب کی ارننگ بھی آ جاتی ہے، ای کامرس بھی آ جاتے ہے، بلاگنگ آ جاتی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ آ جاتی ہے، تو اس طرح بہت سی چیزیں سب آن لائن ورکس میں آتی ہیں۔ آن لائن ورکس کے بہت سے فائدے بھی ہیں، فائدہ کہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ فلیکسیبلٹی اس میں مل جاتی ہے، فلیکسیبلٹی اس میں، آپ دن کو کام کرنا چاہتے ہیں، آپ رات کو کرنا چاہتے ہیں، اپنے ٹائم میں آپ کو فار ایگزامپل کوئی ورک مل جاتا ہے، آپ کے پاس دن کے وقت ٹائم نہیں، آپ کہتے ہیں میں نے رات کو سکون سے ٹائم آپ کے پاس سے کرنا ہے، تو آپ رات کو وہ کام کر لیں، آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، آپ صبح کو کر لیں، یعنی کہ جب آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ نے وہ ورک اپنے ٹائم میں وہ کرنے کی بعض دفعہ آپ کو فیسلٹی مل جاتی ہے، آپ نے وہ ٹاسک مکمل کرنا ہے کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، سرکاری محکمے میں تو ہوتا ہے نا، آپ نے آفس ٹائمنگ میں نہیں، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں آپ کے پاس جب ہو سکتا ہے آپ 24 گھنٹے کام کرتے رہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ اور اس میں دوسرا سب سے بڑا کیا فائدہ ہے کہ اس میں فاسٹ گروتھ ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کام کیا، جتنی محنت کی تو مجھے اس لحاظ سے میری ارننگ بھی زیادہ ہونی چاہیے، ظاہر ہے ہر انسان ترقی چاہتا ہے، تو اگر آپ نے آج 1 گھنٹہ کام کیا آپ کو $10 ملے ہیں، اگر اسی کو کل 2 گھنٹے کریں گے تو آپ کو $20 ملنے چاہیے، اس طرح بندے کی ایک سوچ ہوتی ہے نا، گروتھ، اس کی انکم بڑھنی چاہیے، تو سرکاری نوکری میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں آپ کو جو فکس سیلری ہے 50,000 60,000 وہی ملنی ہے، جبکہ آن لائن ورکس میں یہ گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، آج اگر آپ 25,000 روپیہ کما رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلے سال آپ 1 لاکھ روپیہ کمائیں، یا اس سے اگلے سال آپ 3 لاکھ، تو بڑی جلدی آپ جمپ کرتے جاتے ہیں، جو اس فیلڈ میں ان کو پتہ ہے آن لائن ورک سے بہت جلد گروتھ کر جاتا ہے، اگر وہ کرنا چاہے یا اس کو فیسلٹیز ملیں یا اس کو اپرچونیٹیز ملیں تو گروتھ بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو گلوبل کلائنٹس ملتے ہیں، آپ کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ پوری دنیا سے ہوتے ہیں، USA سے بھی ہو سکتا ہے، آسٹریلیا سے بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا ویژن بڑھتا ہے، آپ کا اسکوپ بڑھتا ہے، پینوراما آپ کا بڑھتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، مختلف اکانومی سے جڑ جاتے ہیں، آپ کو دنیا کا سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کریشن، سرکاری جاب میں سب سے بڑا نقصان کیا تھا کہ وہاں پہ ایک بندہ نا، ہر بندہ آپ دیکھیں کہ اس میں کریٹیوٹی ہوتی ہے نا، تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس میں وہ نہیں کر سکتا، جتنا مرضی اچھا ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کو موقع نہیں ملتا، جبکہ آن لائن ورکس میں جو بندہ جتنا کریٹیو ہے وہ اپنی کریٹیوٹی کو یوز کرتے ہوئے اپنے فیلڈ میں وہ آگے آ سکتا ہے، اسے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اسے ارننگ بھی کر سکتا ہے، اپنا نام بنا سکتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت جلدی ترقی کی طرف جا سکتا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جلدی ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ جو 2024 کا انڈیکس تھا اس کے مطابق جو گیگز اکانومی اس میں پاکستان کا چوتھا رینک ہے، پاکستان اس میں بڑی جلدی سے ترقی کرتا جا رہا ہے، پاکستان کے 3 ملین سے زیادہ جو فری لانسر، ایک اندازے کے مطابق 3 ملین سے زیادہ اس وقت فری لانسنگ کر رہے ہیں، 2024 میں پاکستان کا چوتھا رینک تھا گیگ اکانومی میں، پاکستان کے ایک اندازے کے مطابق 3 ملین سے زیادہ فری لانسنگ میں لوگ کر رہے ہیں، اس کام میں ملوث کہہ لیں یا کام یہ کر رہے ہیں،
اور 2024 میں پاکستان کی جو گیگ اکانومی کی انکم تھی وہ تھی $300 ملین، $300 ملین، اور ایک اندازے کے مطابق یہ 2030 تک تقریباً $1.6 بلین، $1.6 بلین تک اس میں جانے کی یہ ایک صلاحیت ہے۔ تو یہ بڑی جلدی سے یہ کام گرو کر رہا ہے۔ تو یہ تھے اس کے فائدے آن لائن ورکس کے۔ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں یا چیلنجز جس کو کہہ لیں۔ سب سے بڑا چیلنج اس میں کیا ہے؟ جاب سیکورٹی کا۔ سرکاری نوکری میں آپ آ گئے تو 25 سال آپ نے وہ نوکری آپ کو مل جانی ہے، وہ 25 سال آپ نے وہ نوکری کرتے رہنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی 25 سال مجھے یہ سیلری ملتی رہے گی۔ اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں ہو سکتا ہے آج آپ کو ایک کلائنٹ ملا ہے، کل کو نہ ملے۔ آج آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا، کل کو وہ کینسل ہو جائے۔ آج آپ ₹1,00,000 کما رہے ہیں تو کل آپ زیرو پہ آ جائیں۔ تو اس میں یہ یعنی کہ سیکورٹی نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی کارپوریشن میں جاتے ہیں، کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں، وہ آپ کو ہائر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے ماہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں جاب سیکورٹی نہیں ہوتی۔ اس میں انکم انسٹیبل ہے۔ سرکاری جاب میں آپ کو پتا مجھے 50,000 مہینے کا ملنا ہے، آپ اسی میں اپنا گزارا کرتے ہیں یا اپنا بجٹ وہ بنا لیتے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں آپ سوچتے ہیں کہ میں نے بجلی کا بل دینا اتنا دینا، مجھے 2 لاکھ چاہیے، آپ ہو سکتا ہے کما لیں اگلے سال، اگلے ماہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے 4 لاکھ کمانا ہے، آپ 20,000 کمائیں۔ تو اس میں وہ چیز ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگلے مہینے میں نے کتنا پیسہ کمانا ہے، تو آپ اپنا کوئی بجٹ نہیں بنا سکتے۔ اس کے علاوہ اس میں سٹرکچر کی کمی ہے۔ آن لائن بزنس کو، آن لائن ورکس کو سٹرکچر کی کمی ہے۔ سرکاری جابس کے لیے کوئی نہ کوئی سٹرکچر ہوتا ہے، رولز ہوتے ہیں، ریگولیشن ہوتی ہے، گورنمنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے، جبکہ اس میں اس چیز میں یہ چیز لیکس کر رہی ہے۔ آپ اپنے حقوق کے لیے زیادہ آواز بلند نہیں کر سکتے۔ اور اس میں یہ کہ اس کام میں آنے کے لیے آپ کو بڑا، جیسے تھا نا سرکاری جاب میں سلیکشن آپ کی بڑی مشکل ہے، تو اس کام میں اپنا نام بنانے کے لیے بڑا سکلڈ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے یوٹیوب کھول لیتے ہیں یا آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنا آ گئی ہے تو آپ ڈیزائنر بن کے بیٹھ جائیں گے یا انجینئر بن جائیں گے، نہیں، بڑی محنت چاہیے، بڑی کمپٹیشن ہے اس میں بھی۔ اچھا، اس میں انکم دیکھتے ہیں کہ ایک ایوریج پاکستان میں انکم کتنی ہو رہی ہے۔ جو بگنرز ہیں، جو شروع کرتے ہیں اس کام کو، وہ نارملی 25,000 سے لے کر 60,000 مہینے تک آن لائن ورک سے کماتے ہیں، جو شروع کرتے ہیں کام، اس کی بات کر رہا ہوں۔ جو مڈ لیول کے ہیں، درمیانے درجے کے ہیں، وہ تقریباً 70,000 سے لے کر 2 لاکھ تک ماہانہ اس میں آمدن نکال لیتے ہیں پاکستان میں۔ جو جن کی یعنی کہ جو مڈ لیول پر ہیں، وہ 70,000 سے لے کر 2 لاکھ تک ماہانہ اس میں سے انکم نکال لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو جو ہائی لیول کے ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں یا جن کا ایکسپیرینس اچھا ہے، تو وہ آپ کہہ لیں کہ 3 لاکھ سے زیادہ وہ بڑے آرام سے منتھلی اس میں سے انکم نکال لیتے ہیں۔ ابھی کون کون سے کام ہے یا کون کون سے فیلڈ ہیں آن لائن کے لیے جو زیادہ سوٹیبل ہیں؟ اس میں آپ گرافک ڈیزائننگ میں آ سکتے ہیں، اس میں آپ ویڈیو ایڈیٹنگ میں آ سکتے ہیں، اس میں آپ ویب ڈیولپمنٹ میں آ سکتے ہیں، ایس ای او میں آج ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آ سکتے ہیں۔ یہ مختلف فیلڈ ہیں، کسی میں بھی آپ آ کے اپنے لیے ارننگ پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک تھا کمپیریٹیو انالیسز۔ آنے والے دنوں میں ہم ڈیپلی ہر فیلڈ میں آپ کو مشورے بھی دیں گے، آپ کو بتائیں گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، آپ کس جاب میں جائیں، آپ کس فیلڈ میں جائیں اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کو پورا ہم سپورٹ بھی کریں گے، آپ کو پوری انفارمیشن بھی دیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ آنے والے دنوں میں ہم گریجولی اس میں امپرومنٹ لاتے جائیں گے، کیونکہ ہمارا یہ جو چینل ہے یہ بنیادی طور پر اکانومی کے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں آپ کی امپلائمنٹ بھی آ جاتی ہے، روزگار آ جاتا ہے، بزنس آ جاتا ہے۔ اس کو ہم آہستہ آہستہ وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو ہر فیلڈ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی معلومات ملتی رہیں گی۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔